الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ زمر شریفہ کی ابتدائی آیات تلاوت کی گئی ہیں. سورہ زمر میں 3 مسائل بڑی صراحت اور وضاحت کے ساتھ ذکر کیے گئے. ایک مسئلہ اس کا نام ہے حقانیت قرآن. قرآن مقدس کی عظمت اور شان اور اس کی حقانیت کا مضمون پوری تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا. اور دوسرا مسئلہ سورہ زمر میں قرآن مقدس کا دعویٰ اور مقصد مرکزی مضمون جو تقریباً ہر سورت قرآن مقدس میں بیان کیا گیا، لیکن اس سورت میں جس انداز میں جس تفصیل کے ساتھ قرآن مقدس کے نزول کا مقصد بیان کیا گیا وہ اسی سورت کی شان ہے. اور تیسرے نمبر پر اس سورت میں رد الشبہات، اہل شرک اہل باطل جس قسم کے شبہات میں گرفتار تھے ان کا رد کیا اور نتیجہ ذکر کیا کہ جتنے بھی تم شبہات پیش کرو، شٹلیات پیش کرو اور جھوٹی موٹھی دلیلیں پیش کرو، قیامت کے دن یہ سب خرافات تمہارے لیے جہنم کا ذریعہ بنیں گے، عذر نہیں بن سکتے.
چاہے دنیا جہان کی سب بکواسات اور خرافات، ان کو آپ دلائل کا نام دے دیں، یہ خود اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور اپنی پبلک کو بھی دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ وہ اس کا نام دلیل نہیں۔ قیامت کے دن دو گروہ بنیں گے، دو زمر ہوں گے، دو گروہ ہوں گے۔ ایک گروہ وہ ہوگا جو اللہ کی کتاب کے مضامین اور اللہ کی کتاب کے پیغام پر مستقیم رہا، ڈٹ گیا۔ یہ وہ گروہ ہے جو زمر اور گروہ جنت میں جائے گا، اور اس کے مد مقابل وہ دوسرا گروہ، چاہے دنیا میں مختلف جماعتیں بن کے زندگی گزاری، ایک دوسرے پہ فتویٰ بازی بھی کرتے رہے، فرقہ بازی جیسی شیطنت کو بھی اپناتے رہے، اپنے بزرگوں اور اکابر کے نام پہ اپنی جماعتوں کے نام بھی رکھتے رہے، اور دنیا جہان کے جھوٹ اور خرافات کو اپنے بدعی اور شرکیہ مذہب کی بنیاد بتلاتے رہے، تو فرمایا یہ دوسرا زمر ہوگا۔ وہاں تقسیم نہیں ہوگی کہ اس کے سر پہ ہری پگڑی تھی یا کالی پگڑی تھی، وہاں یہ تقسیم نہیں ہوگی کہ اس کی شلوار گھٹنوں کے قریب تھی اور مونچھیں بالکل تچھ چھت تھی یا لمبی تھی، وہاں یہ نہیں۔ وہاں ایک ہی کیس ہوگا کہ یہ وہ ظالم انسان ہے جس نے حق کی تکذیب کی اور قرآن مقدس کی تکذیب کی، ایک ہی دفعہ لگے گی، باقی سارے عذر بہانے سب پیچھے رہ جائیں گے۔ الم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم آیات ربکم۔ مسئلہ یہی ہوگا کہ کیا اللہ کے رسولوں نے تمہیں اللہ کی آیات نہیں سنائی تھی؟ اس پر فیصلہ ہوگا۔ یہ سورہ زمر کے 3 اہم مضمون ہیں۔ شروع کیا قرآن نے عظمت قرآن سے، اپنا تعارف پیش کیا، تنزیل الکتاب من اللہ۔ مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں، یہ کسی مخلوق کی بنائی ہوئی نہیں، یہ کسی بزرگ کی لکھی ہوئی نہیں، یہ کسی مشاورتی کمیٹی کے دستخط والی کتاب نہیں، یہ کسی پارٹی کے بڑے اور لیڈر کا منتخب کردہ مضمون نہیں۔ اس کا تعارف یہ ہے تنزیل الکتاب من اللہ، یہ حکم اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور یہ کتاب من اللہ، اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، اللہ رب العزت کی منزل کتاب، تنزیل الکتاب من اللہ۔ اور وہ اللہ کون ہے؟ اللہ کی صفات کیا ہیں؟ فرمایا العزیز، العزیز وہ غالب ذات جو منکر کو چاہے تو اسی وقت پکڑ لے، جو اس کتاب کا انکار کرے گا، اس کے مسئلہ کا انکار کرے گا، تو اس کی گرفت اور اس کی پکڑ وہ بہت زور والی ہے۔ العزیز الغالب الذی لا یساوی فی القدرۃ احد
عزیز وہ ذات جس کے مقابلے کا کوئی نہ ہو، سب پہ غالب، اور پنجابی معنی سب تو ڈاڈا، العزیز، باقی سارے اس کے سامنے مجبور، سارے مقہور، سارے فقیر، اور وہ ذات العزیز سب پہ قادر اور سب پہ غالب، الحکیم، حکمت والا ہے۔ تو یہ کتاب میں بھی دونوں چیزیں ہیں، یہ کتاب بھی کتاب حکیم ہے، کیونکہ متکلم کا اثر ہوتا ہے کلام میں۔ یہ کلام عزیز کا ہے، یہ کلام حکیم کا ہے، اس لیے فرمایا کتاب عزیز۔ اس کتاب کو بھی اللہ نے عزت دی، اور عزیز ساری دنیا کے دلائل پہ بھاری کتاب، ساری دنیا کی کتابوں پہ بھاری کتاب، اور ساری دنیا کی کتابوں پہ غالب کتاب، وہ قرآن مقدس ہے۔ یہ کتابیں کتاب عزیز، اور نازل کرنے والا العزیز، جو خود عزیز ہے، اس کا کلام بھی کتاب عزیز، اور وہ الحکیم ہے، اور اس کی کتاب تلک آیات الکتاب الحکیم، کتاب بھی حکیم، نازل کرنے والا بھی حکیم۔ تو اس سے بڑا سچ کیا ہوگا کہ منزل بھی حکیم، منزل بھی حکیم، پر از حکمت، حکمت پر مبنی۔ پھر اس کی تشریح کی، انا انزلناہ الیک الکتاب بالحق، یہ ہے اصل حق۔ فرمایا ہم نے اتاری یہ کتاب میرے محبوب تیری طرف، الیکا، بالحق، حق مسئلے کے ساتھ، سچ مسئلے کے ساتھ۔ تو قرآن جو مضمون لے کے آیا وہ اس کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے، سب سے بڑا حق ہے، اور جو قرآن کے متصادم چیزیں ہیں وہ سب سے بڑا جھوٹ اور سب سے بڑا باطل ہے۔ بالحق، حق کتاب قرآن ہے۔ اور آگے چل کے فرمایا جاء بالصدق والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اسی صورت میں، اور جہاں بالحق وہاں جاء بالصدق، یہ قرآن اول سے آخر تک سچ ہے، اور اول سے آخر تک حق ہے، اور بالحق کے نازلہ، حق کو لے کر نازل ہوا، اور حق بند ہے اس کتاب میں۔ اس کتاب اللہ کے باروں بار جو مضامین اس کے متصادم ہوں گے وہ باطل ہوں گے، وہ شیطنت ہوگی، وہ جھوٹ ہوگا، اور وہ خرافات ہوں گے، اکاذیب ہوں گے۔ ان کی کوئی حیثیت نہ دین میں بن سکتی ہے نہ دنیا میں بن سکتی ہے۔ یہ تمہید رکھی، قرآن کی تمہید بھی بڑی عجیب ہے۔ یہ پہلی آیات ہے سورہ زمر کی، بالکل ابتدا، اور مسئلہ صاف کر دیا کہ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، اور وہ اللہ جو عزیز اور حکیم ہے۔ تو آپ خود اندازہ کریں کتاب کتنی شان والی ہوگی، اور پھر کتاب آئی کیوں؟ انزلنا، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے کتاب نازل کی تیری طرف بالحق، حق کے ساتھ۔ وہ حق، کتاب بھی حق اور مسئلہ بھی حق۔ وہ کیا مسئلہ ہے، کیا حق ہے؟ فرمایا فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ اب پوری سورہ زمر کا آپ مطالعہ کریں تو یہ مضمون سورہ زمر میں حقانیت قرآن کا،
کئی مقامات پہ ذکر ہے، سورہ زمر کے اندر یہ ایک مستقل مضمون ہے، آگے 24واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اس میں ذکر کیا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھے، کذب علی اللہ، اللہ پہ جھوٹ باندھے، وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَاءَهُ، اور سچ کو جھٹلائے، یا صدق سے مراد قرآن ہے، قرآن کے مسئلے کی تکذیب کرے، سب سے بڑا ظالم اللہ پر جھوٹ بولے، سب سے بڑا ظالم۔ سختی تو نہیں ہو رہی؟ اللہ پہ جھوٹ بولنے والا سب سے بڑا اظلم، اس میں تفصیل ذکر کیا، اس میں تفصیل ذکر کیا، سب سے کائنات کا سب سے بدترین ظالم وہ ہے جو اللہ پہ جھوٹ بولے۔ ایک چیز اللہ نے نہیں فرمائی، وہ کہے قال اللہ، اللہ پہ جھوٹ بولے یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ یا دوسرا کذب بالصدق، جو قرآن کے کسی مضمون کو جھٹلائے، تکذیب کرے سچ کی یعنی قرآن کی، اس پر پھر فرمایا الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ اب یہ فتویٰ ہمارا نہیں، قرآن نے خود لگایا۔ علماء جانتے ہیں کہ عربی کا ضابطہ ہے، جب ایک دفعہ ایک چیز کا ذکر ہو جائے دوبارہ ذکر کیا جائے تو ضمیر ذکر کی جاتی ہے، لیکن جہاں پر اس میں ظاہر ذکر کیا، یہی فتویٰ لگانے کے لیے فرمایا الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ کافر کون؟ جو اللہ پہ جھوٹ بولے، اور کافر کون؟ جو اللہ کی آیت کا مسئلہ نہ مانے۔ وہ کون بنتا ہے؟ یہ ہمارا فتویٰ تو نہیں ہے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، آگے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ اب یہاں تقوی کا معیار ذکر کیا، آج کل تو تقوی کے بھی کئی معیار ہیں۔ فرمایا والذی جاء بالصدق، وہ ہستی جو نرا سچ لائی۔ مراد کون ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو خالص سچ لائی۔ جاء بالصدق، یہودی تھے جھوٹ بول رہے تھے، عیسائی تھے کتابوں کے نام پہ جھوٹ بول رہے تھے، بڑے بڑے اہل کتاب تھے، ملا تھے، شیخ الیہود تھے، شیخ النصارہ تھے، مفتیان یہود تھے، مفتیان نصارہ، یہ بڑی بڑی مقدس گائیں اور مقدس بیل جن کی پوجا ہوا کرتی تھی، اور لوگ انہیں سمجھتے حضرت اقدس اور حضرت فلانا۔ اللہ نے فرمایا یہ نرے کذاب شیاطین ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، سچ بات کرتا ہے تو میرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ میرے نبی کے پاس قرآن ہے۔ یہود و نصارہ کیا بولتے تھے؟ بولو، کیا بولتے تھے؟ کیا بولتے تھے؟ جھوٹ۔ مذہب کے نام پہ، اور پھر حوالہ دیتے تھے فلاں کتاب میں لکھا ہے۔ آج کے یہود و نصارہ بھی اسی طرح ہیں، اس امت کے کلمہ گو یہود و نصارہ۔ وہ پرانے یہودیوں کی بھی یہ عادت تھی، روایت میں آ گیا جی خواب آیا، کشف ہو گیا، کشف ہو گیا، بابے کو کشف ہوا، انہوں نے بھی کتابیں دھری، اور ان ظالموں نے جیسے اللہ کی
توحید پہ جھوٹ بولے، انبیاء کی عصمت پہ جھوٹ بولے، بڑے بڑے جھوٹ، بڑے بڑے خرافات، اور پھر وہی نقل ہو کر صوفیوں میں آ گئے، رائج ہو گئے صوفیوں میں، اور سارا فطور کس کا تھا؟ نقل کا، اور نقل کے لیے بھی عقل درکار ہے۔ اگر کھوپڑی نہ ہو تو کتابڑیوں کی نقل نہیں چلتی، اس لیے ہم بار بار اعلان کرتے ہیں ہر وہ نقل جو اللہ کی کتاب، پیغمبر کے خطاب کے مزاج کے خلاف ہے، وہ نقل دجل پہ مبنی ہوتی ہے، وہ جھوٹ ہوتا ہے، وہ سچ نہیں ہوتا۔ اور مولوی کیا کہتے ہیں؟ نہیں کتاب میں آ گیا، فلانی کتاب، کتابوں میں کیا نہیں آیا؟ یہود و نصارہ کی جھوٹی روایتیں کیا نہیں آئی؟ انبیاء کو بدنام کیا گیا۔ اب یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت داؤد کی 99 بیویاں تھیں، اور مکان کی چھت پہ نعوذ باللہ چڑھے، اور اوریا فوجی کی بیوی پہ نظر پڑ گئی، وہ غسل کر رہی تھی، تو حضرت داؤد فریفتہ ہو گئے، فوجی کو مروا دیا اور اس سے نکاح کیا۔ یہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے۔ یہ جو آج ملا حوالے دیتے ہیں فلانے مولوی نے لکھا تھے، فلانے بزرگ نے لکھا، یہ یہی بزرگ اور ملا لکھنے والے ہیں۔ اب ایمان سے بتاؤ، کوئی اہل ایمان اس پہ یقین کر سکتا ہے؟ یہ پیغمبر کا کردار ہو سکتا ہے؟ بڑے بڑے بزرگوں نے یہ حکایت لکھ ماری، حالانکہ یہ حکایت ہے کس کی؟ یہودیوں کی۔ اب یہ فوجی کا خط بنا کے بیٹھ گئے، جی فلانی کتاب میں بھی لکھا ہے، فلانی کتاب میں بھی لکھا ہے، فلانی کتاب میں بھی لکھا ہے، فلانے بزرگ کو سمجھ نہیں آئی، فلانے بزرگ کو سمجھ نہیں آئی۔ اب یہ سارے شیاطین اسی طبلے سرنگی پہ ناچ رہے ہیں۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اس واقعہ کو، اوریا کی بیوی والا واقعہ، قرآن پاک کی آیت کی تفسیروں میں لکھ مارا۔ 99 دمبیاں تھی، ایک دمبی تھی۔ پتہ نہیں اب ان سے کوئی پوچھے کہ دمبیوں کی عورتوں سے کیا مناسبت ہے؟ دمبیوں والا واقعہ، حالانکہ یہ قرآن پہ بھی صریح کذب اور غلط بیانی ہے، چاہے کسی کتاب میں بھی آیا تو یہ اسرائیلی یہودی نقل ہے، یہ اہل اسلام کی بات نہیں۔ نہ کوئی مسلمان کسی نبی کو اس طرح بدنام کر سکتا ہے۔ ہر پیغمبر معصوم ہوتا ہے۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی، کئی کتابوں میں عصمت کے مفہوم بیان کرنے والوں سے بھی غلطی ہوئی۔ حضرت فرماتی ہیں ایک مستقل رسالہ لکھا، فرمایا ہر پیغمبر نبوت سے پہلے بھی اور نبوت عطا ہونے کے بعد بھی معصوم ہوتا ہے، اور پیغمبر سے کوئی گناہ ہو سکتا نہیں، نبوت سے پہلے بھی، نبوت کے بعد بھی۔ اور واقعہ لکھا، اور جی ملکہ بلقیس آ رہی تھی، انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے یا اس سے آگے انبیاء کے واقعات جو قرآن نے بیان کیے میں پوری ترتیب سے لاؤں گا، جتنے جھوٹ لوگوں نے لکھے ان کی بھی وضاحت کروں گا۔ بلقیس آئی، حضرت سلیمان نے تالاب بنایا، اوپر شیشہ لگایا، سامنے تخت پہ بیٹھے، وجہ اتنی بات تو ٹھیک ہے، آگے ذرا وجہ سننا، کیوں بیٹھے؟ جی حضرت سلیمان شادی کرنا چاہتے تھے بلقیس کے ساتھ۔ جنات نے بتا دیا کہ بلقیس کی پنڈلیوں پہ بال ہیں، ٹانگوں پہ بال ہیں، تو حضرت سلیمان وہ پنڈلیاں معاذ اللہ چیک کرنا چاہتے تھے کہ بال ہیں یا نہیں، اس لیے وہ تالاب بنایا تھا۔ کچھ عقل ہوش ایمان ہو تو پیغمبر کے لیے یہ بات کرنا یہ ایمان پہ مبنی ہے؟
اب محض ہم اس لیے مان لیں گے کہ کتابوں میں لکھا ہے، فلانی کتاب میں لکھا ہے، فلانی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ پنڈلیاں چیک کرنا چاہتے تھے کہ بال ہیں یا نہیں. تو اب جس آدمی نے یہ روایت گھڑی اس شیطان کا دماغی توازن بھی ٹھیک نہیں تھا. اور حالانکہ قرآن میں یہ بات ہی کوئی نہیں کہ پنڈلیاں چیک کرنا چاہتے تھے، بال ہیں. پھر جناب حضرت سلیمان معاذ اللہ یہ واقعات ہم مجبوراً بیان کرتے ہیں کہ یہ کذابین جو یہود نصارہ جھوٹ بولتے تھے، انہوں نے انبیاء کے ذمہ وہ چیزیں لگا دی ہے اور حوالہ دیتے ہیں کتاب میں آ گئی ہے جی. اور جو چیز کتاب میں آئے وہ ایمان بن جاتی ہے، وہ عقیدہ بن جاتی ہے. تو یاد رکھو حضرت سلیمان کا یہ قطعاً مقصد نہیں تھا، خالص جھوٹ اور دروغ پہ مبنی یہ روایت ہے. حضرت سلیمان نے تالاب بنایا، شیشہ لگوایا اس اصول پر کہ کلم الناس بقدر عقولہم، لوگوں کے ساتھ بات کرو ان کے عقل اور فہم کے مطابق، جس بولی کو وہ سمجھ سکتے ہیں. تو حضرت سلیمان کا مقصد تھا یہ امتحان اس کا کہ یہ سمجھدار کتنی ہے، اس کا عقل کتنا ہے کہ نیچے تالاب اوپر شیشہ جڑا ہوا اور شیشہ جڑا ہوا. تو بہرحال وہاں مقصد یہ تھا اور وہ مقصد حاصل بھی ہو گیا جب بلقیس نے اس تالاب پر آ کر اپنے پنڈلیوں سے کپڑا اوپر کرنا چاہا، کیا نہیں ہے، کشفت عن ساقیہا، کرنے والی تھی. تو حضرت نے فرمایا خیال کر، یہ تو پانی نہیں ہے شیشہ لگا ہے، پانی تو نیچے ہے اوپر شیشہ ہے. یہ بات کی، کوئی پنڈلیوں سے کپڑا نہیں اتارا. حضرت نے اتنی بات کی اور سمجھانا کیا چاہتے تھے؟ چیزیں دو ہوتی ہیں اگر سمجھ آ جائے، ایک ظاہر ہے ایک مظہر ہے، ایک ظاہر ہے ایک مظہر ہے. پانی ظاہر ہے اور شیشہ مظہر ہے. مظہر جس سے کسی چیز کا ظہور ہو. پانی پر جو شیشہ لگایا وہ شیشہ مظہر تھا اور شیشے کے اندر سے پانی ظاہر تھا. اسی طرح یہ کائنات مظہر ہے اور اللہ رب العزت کی ذات ظاہر ہے. حضرت سلیمان یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہاں جیسے تجھے غلطی لگ رہی ہے، پنڈلی پانی کے آگے کھولی جاتی ہے، شیشے کے آگے نہیں کھولی جاتی. یعنی پنڈلی مظہر کے آگے نہیں کھولی جاتی، ظاہر کے آگے کھولی جاتی ہے. اسی طرح سجدہ مظاہر کا نہیں کیا جاتا، سجدہ اس ظاہر کا کیا جاتا ہے، اس ظاہر کا سجدہ کیا جاتا ہے. حضرت سلیمان نے اس لیے تالاب بنایا، لیکن کذاب راویوں نے حضرت پیغمبر پہ تہمت لگا دی، وہ جی پنڈلیاں چیک کرنا چاہتے تھے. آگے پھر مولویوں نے مسئلہ گھڑ لیا، جو مخطوبہ ہو نا، مخطوبہ جس سے نکاح کرنا ہو تو اس کو چیک کر سکتی ہے. کیا بات ہے، کیسا مسئلہ بیان کیا. حالانکہ یہ ابتدائی جھوٹ آگے تعبیلیں ساری گھڑ لی. اسی طرح حضرت یوسف پہ بہتان باندھا، جھوٹ بولے. یہ میں اس لیے تھوڑا آپ کا میدہ صحیح کر رہا ہوں کہ آج کل کے دجاجلہ اور کذابین صرف یہ کہہ دیتے ہیں جی فلانی کتاب میں لکھا ہے، فلانی کتاب میں لکھا ہے. اگر مولویوں کی کتابیں چلنی تھی تو یہ نرا سچ کیوں آیا؟ یہ قرآن کیوں آیا؟ 30 پاروں کا قرآن 23 سال تک میرے پیغمبر پہ نازل ہوتا رہا. آخر اس کے آنے کی وجہ جس کو اللہ نے فرمایا شفاء لما فی الصدور، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن سیدھا راستہ بتانے والا، اور یہ قرآن قیمن حافظن علی الکتب کلھا، ساری کتابوں کا محافظ، مہیمنن علیہ، ساری کتابوں کو کنٹرول کرنے والا، اور سب
पे हाफिज ये किताबुल्लाह है। अगर मौलवियों के झूठ चलने थे तो अल्लाह की किताब के नाजिल करने की जरूरत क्या थी? कोई तवज्जो है? अच्छा, ये मौलवी जो आले बिदत मौलवी हैं, ये झूठ बोलना सवाब समझती, इनको खौफे खुदा भी नहीं, ये झूठ को सवाब समझती, इसलिए हर गंदगी पे गिरेंगे, कुरान के करीब नहीं आएंगे। एक भंगी था चरसी, जैसे आजकल के बड़े बड़े कबाड़ी शबाड़ी और इस तरह के लूसी शयातीन, वो बेचारा चल रहा था तो अत्तार की दुकान से गुजरा, खुशबू आई तो बेचारा गिरा उल्टा होके, पीठ के बल गिरा। अब वो बेचारे उसको अतर वो नाक के करीब करें भाई कोई होश आए, वो और ज्यादा बेहोश। उसका एक पीछे साथी आ गया भंगी, उसने कहा पीछे हटो। उसने गटर का मुंह खोला और कुछ ना कुछ चीज उसके मुंह पे रखी, वो उठ बैठा। उसने कहा ये तो इतर की वजह से मदहोश हुआ, बेहोश हुआ, तुम और बेहोश कर रहे हो। मैं जानता हूं ये भंगी है, गंदगी पर इसका गुजारा है, इसके मुनासिब चीज लाओ। आज खुदा की कसम यही हाल है, ये जितने गंदगी के आदी हैं अल्लाह की किताब को नहीं सुन सकते। जो खालिस खुशबू है, कुरान आए तो उस वक्त इश्मअज़्ज़त कुलूबुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरा तारिफु फी वुजूहिल्लज़ीना कफरू अल मुनकर। इनके चेहरे पे 12 बज जाती हैं। और कोई बड़ा शेखुल हदीस के जलीखा के साथ बदकारी पे तैयार हो गए थे। खरजत शाबतहु मिन अनामिलिही, शाबत उंगलियों के पोरों से निकल गई और हजरत याकूब की शक्ल सामने आ गई। याकूब की शक्ल सामने आ गई, उन्होंने मुंह में हाथ रखा हुआ था। तब हजरत यूसुफ भागे। ईमान से बताओ, कोई ईमान वाला ये बात निकल कर, ये बात बयान करके उस पर ईमान रख सकता है? नहीं। खुद कुरान कहते हैं यूसुफ की नजाहत और सफाई और इस्मत ले नसरिफ़ अन्हु सूअ वल फाशा, कोई गुनाह हज़रत यूसुफ के करीब ही नहीं आया। और वो जलीखा जिसके साथ मामला था, वो खुद कहती है फस्तासमा, मैंने तिल लगाया इसको गुमराह करने के लिए। और हासिमा भी नहीं, फस्तासमा, ये बाल 100% बच गया, इसको मिलान तक भी ना हुआ। ये साहिब वाकिया जलीखा कह रही है। और शैतान भी कहता है कि सबको गुमराह करूंगा इल्ला इबादकल मुखलसीन मिनहुमुल मुखलसीन, तेरे मुखलस बंदे वो अंबिया, उन पे मेरा बस भी नहीं चलेगा। और जिनसे शैतान शिकस्त मान रहा है, जिनके साहिब वाकिया इस्मत बयान कर रही है, जिनकी अल्लाह का कुरान इस्मत बयान कर रहा है। अब हम सुयूती की गप्पों को देखेंगे कि सुयूती बाबा गप लगा गया, लिहाजा हम सुयूती की बात मानेंगे। और जी जलालैन के हाशिए पे लिखा है, तो जलालैन में लिखा है मुझसे लहू याकूब। छोड़ो, सुयूती जैसे करोड़ों सूफी आ जाएं, पैगंबर की गर्दे राह का मुकाबला भी नहीं कर सकते। पता नहीं तुम किस मदरसे के पड़े हुए हो, जो खुराफा, जो शैतानत आए, और जी फलाने बुजुर्ग ने लिख लिया है, फलानी जगह पे लिख लिया है, फलाने मकाम पे लिख लिया है। नकल शक्ल, तू तो बुजुर्गों की बात करता है, किताबुल्लाह के मद्दे मुकाबिल तो बुखारी की सही रिवायत भी नहीं चल सकती, मुस्लिम की सही रिवायत, सारे रावी सही, सनदे सही, वो भी नहीं चल सकती। तू किन किताबों के पीछे पड़ा है और किन की बातें करता है? ये किताबुल्लाह का अटल फैसला है।
मा अंत बिमुस्मिअ मन फिल कुबूर, जो मौत जो कब्र में चला गया वो अहले दुनिया वालों का कलाम सुन सकता नहीं। ये कुरान का सरी फैसला कि मरने वाला दुनिया वालों का कलाम सुनता नहीं। और ये कहता है जी फलाना सूफी गया, उसने कहा या रसूल अल्लाह जरा हाथ तो बाहर निकालो, हाथ तो बाहर निकाल, कुरान भूल गया, ये अल्लाह की किताब कहां लेके जाओगे? और फिर मजे की बात, वही मुफ्ती साहब, हफ्ता हो गया अभी तक उसने जवाब नहीं दिया। हालांकि हक बनता था, जब मैं कह रहा हूं ये वाकया झूठ है तो मुफ्ती तकी साहब का हक बनता था कि वो उसकी वजाहत करे। इधर उधर के चेले तो कर रहे, कोई किधर से चेला उठता है शैतान, कोई किधर से उठता है, तो इन चेलों से तो हमारी बात ही नहीं। हमारी बात मुफ्ती साहब से है कि जिस आप इसको सही समझते हैं तब भी बोले, और गलती हो गई तब भी बोले। ये हक बनता है नहीं बनता? ये बेअदबी है। लोग कहते हैं ये बेअदबी है, ये अदब के नए मेयार हैं। पैगंबर ने नमाज पढ़ाई और सलाम फेरा, एक आदमी खड़ा हो गया, बड़ा कोई नहीं बोला, आदमी एक खड़ा हुआ, कहता है, और उसको कहते थे जुल यदैन, लंबे हाथों वाला, और कहते हैं अकोसरत सलात हम नसीता या रसूल अल्लाह, क्या नमाज कम हो गई या आप भूल गए? जरा देखो, बेअदबी हो गई। पैगंबर से पूछ रहा है अकोसरत सलात हम नसीता या रसूल अल्लाह, नमाज कम हो गई या आप भूल गए? आपने फरमाया कुल्लो साले का लम यकुन, न मैं भूला न नमाज कम हुई। उसने कहा या रसूलल्लाह एक हो गई है, या नमाज कम हो गई या आप भूल गए। अब आज का माहौल क्या कहेगा? बेअदबी हो गई। जुलजदैन है और इमाम कायनात से पूछ रहा है कि नमाज में जो गलती हो गई, ये नमाज कम हुई या आप भूले? आपने फरमाया दोनों बातें नहीं हुई। फिर देखा अबू बकर उमर की तरफ, तो साहबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह कुछ हो गई है। आपने दोबारा नमाज पढ़ाई। तो यहां सहाबी पैगंबर से पूछ सकता है कि ये बात कैसे है, और आज किसी को कहो कि तूने जो गलत वाकया बयान किया मकजूबा, इसके बारे में जरा वजाहत कर, तू खुद गलत फाहमी में है या सुनी सुनाई के रेले में बह गया? वजाहत कर इसकी। तो ये बेअदबी हो जाएगी। इस तरह की तो सैकड़ों मिसालें। खैर बहरहाल मैं आपसे कर रहा था, कुरान का मसला है कि सुनता मा अंत बिमुस्मिअ मन फिल, ये कुरान का मसला है। और रिफाई गया जी हाथ बाहर निकालो, हाथ बाहर निकालो, मैं बोसा दूं? अबू बकर सिद्दीक ने तो नहीं कहा। अभी आप दफन नहीं हुए थे, सिद्दीक आए और हुजरा में दाखिल हुए, और हुजरा में दाखिल होकर सिद्दीक ने मेरे नबी के माथे पे बोसा दिया। और क्या फरमाया? तिब्ता हय्यम व मय्यता। और कुरान ने खुद कहा इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, पैगंबर पे भी मौत आएगी, वो मौत आ गई। और मौत के बाद अल्लाह के महबूब भी हैं फी इदा दिल मौता,
کس میں ہے؟ موتا کی فہرست میں. اور مردہ وہی ہوتا ہے، موتا وہی ہوتا ہے. انہوں نے عجیب موت کا رنگ بنایا. فلانا بزرگ جی اس کو غسل دے رہے تھے، وہ انگوٹھے سے پکڑ گیا. کہا بھائی مار، تو مر گیا تھا. اس نے ہم ایسے ہی مرتی، انگوٹھے سے پکڑ لیا. واہ موت، یہ موت ہے. فلانا بزرگ آیا، کفن چور تھا وہ بزرگ، اور کفن چوری کی، مردہ اس کے پیچھے لگ گیا. یہ موت ہے. آگے مردے کا گھر تھا، مردہ اپنے گھر میں لگا گیا، چلا گیا. سال کے بعد اللہ نے مردے کو بیٹا بھی دیا. یہ دلائل آ رہے ہیں، یہ رحمت کائنات میں لکھا ہے. اور کہتے ہیں اس کتاب کی تصدیق نبی پاک نے کی ہے. یہ خرافات. فلانی جگہ پہ ایک آدمی جناب کسی عورت کو بھگا کے لے جا رہا تھا، شہید پہنچ کے انہوں نے نکاح آ کے پڑھا دیا. شکر ہے مفتی عزیز الرحمان تک نہیں پہنچے. خدا تمہیں ہدایت دے. امت کو کس طرف لے جا رہے ہو، کس گمراہی پر؟ پھر کیا کہتے ہیں جی؟ کرامت ہے. کرامت. میں نے کہا معجزہ کیوں نہیں کہتے؟ ہاتھ نبی کا نکلا، کرامت ولی کی بن گئی. تمہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آئی. دعویٰ ہے کہ پیغمبر کا ہاتھ مبارک نکلا، تو پھر معجزہ کہو نا. کرامت ہے، معجزہ کیوں نہیں؟ پھر کہتے ہیں جی تاریخ ہے، اس لیے سند کی ضرورت نہیں، تاریخ ہے. واہ مولویو، پیغمبر کے احوال جس چیز میں بیان کیے جائیں اسے حدیث کہتے ہیں، تاریخ کہتی ہیں. یہ بات کس کی ہے؟ پیغمبر کریم کی، کہ پیغمبر کریم نے ہاتھ مبارک باہر نکالا. اور حدیث کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس جاہل زمانہ کو یہ بھی پتہ نہیں. دعویٰ یہ ہے پیغمبر نے ہاتھ باہر نکالا، اور کہتا کیا جب پھنس جاتے ہیں جی تاریخی واقعہ ہے. پھر تاریخی تو بنتے ہی نہیں ہے، پھر تو حدیثی بنتا ہے. بات جب احوال نبی کی ہے، پیغمبر کے ہاتھ باہر نکالنے کی بات ہے، تو احوال نبوی کی حالت بیان کرنے والی خبر کو حدیث کہتے ہیں. اور جرأت ہو تو اس حدیث کی متصل صحیح راویوں کی ثقاحت کے ساتھ سند بیان کر، اور اصول حدیث کے مطابق. اور اتنے جاہل زمانہ ہیں یہ لوگ، حیرانگی کی بات ہے. کہتے ہیں 90,000 آدمی نے دیکھا. بائن کے پٹواری گن بھی رہے تھے، شناختی کارڈ چیک کر رہے تھے. 90,000 آدمی نے. اچھا پھر اور بیان کتنے کر رہے ہیں؟ ان سے پوچھو ذرا، 90,000 آدمی نے دیکھا اور بیان کتنے کر رہے ہیں؟ 100، 200، 300، 400. 90,000 نے دیکھا. یہی جھوٹ ہونے کی سند کافی ہے. تمام فقہا نے مسئلہ لکھا، تمام اہل اصول نے مسئلہ لکھا ہے کہ خبر واحد عموم بلوا میں حجت نہیں ہوتی. ایسا واقعہ جس میں متعدد اشخاص کے ساتھ جس کا تعلق ہو، اس کو 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 آدمی بیان کریں اور باقی بیان نہ کریں تو اس کے جھوٹ ہونے کے لیے اتنا کافی ہے. عموم بلوا میں خبر واحد حجت نہیں. دیکھنے والے 90,000 اور بیان کرنے والا ایک نہیں ملتا. توجہ ہے؟ اچھا معجزہ ہے، کرامت ہے. میں نے کہا بہت اچھے. تو شیعہ اور رضا خانیوں سے کیوں لڑتے ہو؟ وہ بھی کہتے ہیں حاضر ناظر ہونا معجزہ ہے، علم غیب معجزہ ہے، بزرگوں کا تصرف کرنا، بیٹے دینا معجزہ ہے، اور بزرگوں کی کرامت ہے، مشکل کشائی کرامت ہے، حاجت روائی کرامت ہے. ہم جب ان کو پکارتے ہیں یہ ہمارے
مددگار بنتے ہیں، مشکل کشا حاجت روا بنتے ہیں، یہ ان کی کرامت ہے۔ یہاں آ کر تم پہ لعنت کیوں پڑ جاتی ہے؟ پھر ان کی بھی مانو کرامت، اور کم از کم توحید کا نام لینا تو چھوڑ دو نا۔ توحید کا سیدھے اپنے آپ کو مشرک کہو، توحید کا نام بھی لیتے ہو، اور وہی جب کرامتیں بیان کرتے ہیں 12 سال دا بیڑا، تم مذاقیں بناتے ہو، اور جی یہ نہیں۔ اور جب وہ کہتے ہیں جی ملک الموت روحیں لے گیا اور شیخ جیلانی نے تھیلا چھین لیا، 3.25 لاکھ زندہ ہو گئے، تو وہ بھی کون سا عادت بیان کرتے، وہ بھی کہتے ہیں کرامت ہے۔ تو ان کی کرامتیں کیوں نہیں مانتے بھائی؟ توجہ ہے میری طرف؟ مضمون تو کچھ اور تھا، انشاءاللہ سوال و جواب کی نشست ہوگی مفصل، جس کے ذہن میں جو سوال ہے کر سکتا ہے، اس پہ میں بعض باتیں ذکر کروں گا۔ تو کرامت برحق کے، لیکن کرامت شریعت کے خلاف نہیں ہوتی۔ قرآن و سنت بس بھائی بس نعرے نہ لگاؤ، قرآن کے منعکس نہیں ہوتی کرامت۔ اچھا پھر بھی ایک اور سوچنے والی بات ہے، سرگودے سے ایک جاہل نے مضمون لکھا، کہتا ہے یہ خرق عادت ہے۔ میں نے کہا کل تک تو تم خرق عادت مانتے ہی نہیں تھے، کل تک تو عادت اور خرق عادت کا فرق ہی نہیں مانتے تھے، آج جب پھنس گئے اب خرق عادت بھی ہے تو عادت بھی ہے، اور کل تک کہتے خرق عادت ہے ہی نہیں۔ خرق عادت یہ مماتیوں کی تقسیم ہے، تو ایک جھوٹ ثابت کرنے کے لیے آپ آگے نا خرق عادت پر۔ تو میں نے کہا جب خرق عادت ہے تو پھر حیات دنیاوی پر استدلال کرنے والے سے بڑا بے ایمان کون ہوگا؟ خرق عادت میں تو عموم نہیں ہوتا، خرق عادت تو ضابطہ نہیں ہوتا۔ اذا تکرر فہو عادت، جب مقرر ہو جائے وہ عادت ہے۔ تو جب تم استدلال کس پہ کرتے ہو کہ دنیا والی حیات روحیں واپس آ گئی، استدلال اس پہ کر رہے ہو نام خرق عادت کا، تو پھر اپنے عقیدے پر اس خرق عادت سے عموم اور ضابطے بنانے والے سے بڑا جاہل دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ تو اب خرق عادت ہوگا تو عقیدہ گیا، اور عقیدہ ہے تو خرق عادت گیا۔ اب تمہاری مرضی، جس خرق پہ چلے جاؤ، خرق عقیدہ کی طرف جاؤ یا خرق ایمان کی طرف جاؤ۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ صرف نقل حجت نہیں ہوتی، حجت خدا کا قرآن ہے، اور قرآن مقدس کا قطعی فیصلہ ہے جو مر جائے وہ دنیا والوں کی آواز پکار سنتا نہیں۔ کوئی قبر پہ جا کے کہے جی ہاتھ میری طرف بڑھاؤ، تو موت نبی پہ بھی ہو تو پیغمبر بھی سن سکتا نہیں۔ کوئی جھولیاں پھیلائے، اور جو میت ہے، میت کا وجود وہ حرکت نہیں کرتا، وہ حرکت چلتا پھرتا حرکت نہیں کرتا۔ دیکھو حضرت سلیمان کا واقعہ قرآن ہے، لاٹھی کی ٹیک پہ کھڑے، لاٹھی کی ٹیک پہ روح نکل گئی۔ مفسرین لکھتے ہیں کانا سنتن کاملا، پورا سال گزر گیا، اور نیچے سے لاٹھی نکلی، دیمک کھا گئی۔ فلما خرّا، پیغمبر کا کھڑا ہوا وجود بھی اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہ سکا، خرّا ایسا گرا کہ گرنے کی آواز آئی۔ فلما خرّا، خرّا یخرّو، وہ گرنا کہ دھڑام سے آواز آئے۔ اللہ نے کیا مسئلہ سمجھایا؟ ما دلّہ علی موتہ،
इल्ला दाब्बतुल अर्ज़ ताकुलु मिन सातहू फलम्मा खर्रा, तमाम मुफस्सिरीन लिखते हैं खर्रा मय्यतन, जब पैगंबर की मैयत गिर गई, अल्लाह ने मसला समझा दिया कि शान वाला पैगंबर हो, मासूम पैगंबर हो और मैयत हो जाए तो अपने खड़े हुए वजूद को भी बराबर कायम नहीं रख सकता। तो जो खड़े हुए वजूद को कायम नहीं रख सकता तो पड़े हुए वजूद से हाथों के इशारे करना बतरीके औला दलालतुन नफ्स से साबित हुआ कि हाथों को भी हरकत नहीं दे सकता। चलो बुखारी देख ले, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, अल्लाह के महबूब ने आखिर वक्त में अपना हाथ मुबारक किया नहवा सक़्फ़िल बैत, छत की तरफ। अच्छा अब जरा ईमान से सुनना है, छत की तरफ हाथ किया और अर्ज की अल्लाहुम्मा अलहिकनी बिर्रफीकिल आला, और फरमाती हैं जब आपकी रूह मुबारक निकल गई, मालत यदुहु, मालत यदुहु, जब रूह मुबारक निकली तो मेरे पैगंबर का हाथ अपनी जगह पे बरकरार रह सका नहीं, मालत यदुहु, ढुलक के नीचे आ गया। ये हदीस नस्से सरी है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी जब मौत आ गई, मौत के बाद पहले खड़ा हुआ हाथ भी बरकरार रख सकते नहीं, वो हाथ भी मालत यदुहु, मैल होकर और ढुलक के नीचे आ गया। तो कितना बड़ा कज़्ज़ाब है जो कहते हैं 6वीं सदी में आपने हाथ बाहर निकाला, बाहर निकाला। उम्मुल मोमिनीन तो फरमाती है मालत यदुहु। और फिर मजे की बात यह है कि सहाबा को जरूरत थी मसाइल की, जरूरत थी मसाइल की, कई मसाइल की जरूरत थी। किसी सहाबी ने पैगंबर करीम से नहीं पूछा ये 6वीं 7वीं सदी वाले सुयूती मयूती इनकी शान ज्यादा है या नबी के सहाबा की? सलाहात बोसा दिलवाने के लिए बाहर निकालना ज्यादा जरूरी है या उम्मत को खून रेजी से रोकने के लिए ज्यादा जरूरी है? हजरत अली मुआविया का इख्तिलाफ हुआ, दोनों तरफ से हजारों लोग शहीद हुए, हजारों लोग शहीद हुए, लेकिन हजरत अली ने मेरे नबी से क्यों नहीं पूछा? वहां रहनुमाई करना जरूरी थी या रिफाई से बोसा, रिफाई का बोसा जरूरी था? हजरत मुआविया ने तो नहीं पूछा, आखिर क्या वजह है? हजरत फातिमा पैगंबर की वफात के बाद 6 माह तक बीमार हो गई, आपकी वफात के गम में उसी बीमारी में दुनिया से चली गई हजरत फातिमा, और कहती कि या अबता मन जन्नतुल फिरदौस मावा, ए मेरे अब्बा जान हमें छोड़कर आपने जन्नतुल फिरदौस को डेरा लगा लिया, पक्का ठिकाना बना लिया। हजरत फातिमा के लिए तो हाथ नहीं निकला। हजरत आयशा को जरूरत पड़ी वहां से जंगे जमल में मुसलमानों की सुलह कराने की, तो हजरत आयशा के लिए तो कोई हिदायत जारी नहीं की। सहाबा के बेशुमार इख्तिलाफात हुए, मसाइल भी हजरत अली और हजरत इब्ने मसूद का बाद मसाइल में इख्तिलाफ जहां तक बढ़ा कि मुबाले के एक दूसरे को चैलेंज दिया। फिकी मसाइल थे, इल्मी मसाइल थे, लेकिन सवाल है कि पैगंबर करीम से तो नहीं पूछा, ना पैगंबर करीम ने बतलाया। चारों इमामों के इख्तिलाफ होते रहे, कोई किताब 200 इख्तिलाफ, नमाज के सलाम से तकबीर तहरीमा से सलाम तक 200 इख्तिलाफ मौजूद है, लेकिन 4 इमामों में से किसी इमाम
के लिए तो आपने कोई हिदायत नहीं फरमाई, और किसी के लिए हाथों को बोसा देना जरूरी है या उम्मत का इख्तिलाफ खत्म करना जरूरी है? मुहद्दिसीन की रिवायात में इख्तिलाफ होते रहे, फुकहा के फिकी मसाइल में सहाबा ताबीन बड़े बड़े आइम्मे दीन बावजूद जरूरत के आपने तो उनको फरमाया हत्ता तल कौनी अलल हौज, मौत के बाद अब मुलाकात होगी हौज़े कौसर पे। आपने तो फरमाया ला अराकुम बाद आमी हाजा, इस साल के बाद मैं तुम्हें देख नहीं सकूंगा। और इन सूफियों को देखें भी सही, इनसे मुसाफा भी करें, फलाना सूफी आ गया, फलाना आ गया, तो ला अराकुम बाद आमी हाजा का क्या माना, मा अदरी मा बकाई पीकुम का क्या माना। और पैगंबर करीम मुस्लिम की हदीस है, बदित्तु अन्ना कदर ऐना इखवाना, काश मैं अपने भाइयों को देख लेता। सब मुफस्सिरीन लिखते हैं कि आपकी ये तमन्ना पूरी नहीं हुई। वो भाई कौन? अल्लज़ी लम यातो बादो, जो मेरे मौत के बाद आएंगे। पैगंबर ने साफ फरमा दिया जो मौत के बाद आने वाले हैं, मैं मोहम्मद मुस्तफा भी उनको देख सकता नहीं। ये सब हदीसें कहां जाएंगी भाई? हजरत अली को एक मकाम पे भेजा, पीछे दुआ करते अल्लाहुम्मा ला तुमितनी हत्ता तुरियानी अली, अल्लाह उस वक्त तक मुझे मौत न देना जब तक मैं अली को देख न लूं। पैगंबर क्या फरमा रहे हैं, अगर मुझ पे मौत आ गई तो अली मेरी चारपाई के करीब भी आए तो मैं अली को देख सकता नहीं। और कुरान क्या कहता है, इम्मा नूरे जन्ना का बाज़ल्लज़ी नाइदुहुम और नतवफ़्फ़ा जन्ना का, 6 के करीब मकामात पे नस्कती के तौर पे जिक्र किया कि मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए भी 2 चीजें जमा नहीं हो सकती, मौत और रोयत। देखना और मौत एक ही चीज होगी, या मौत होगी या देखना होगा। देखना है तो मौत नहीं, मौत है तो देखना नहीं। तवज्जो है मेरी तरफ? सबसे बड़ा सच क्या है? सबसे बड़ा सच क्या है? कुरान। और सबसे बड़ा झूठ है जो कुरान से टकराए। वक़्त खत्म हो गया। मैं अर्ज करना चाहता था कि मन कज़ब अलैया, मुतअम्मिदन पर गुफ्तगू करनी थी, इंशाअल्लाह आइंदा जुमा पे होगी। अभी तमहीद है इन आयाते ज़ुमर की, वज़ात आइंदा जुमा पे होगी। और उसके बाद अंबिया के किसस, उस पर हमारी गुफ्तगू आदम से लेकर आखिर तक जो कुरान ने बयान किए, लोगों ने जितने झूठ बोले हैं उन सब पे हम तबसरा करेंगे। बाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जुमे की